الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بد فطرت رافضی نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام پر بہتان ترازی کی ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس رافضی کی طبیعت صاف کریں گے۔ پہلے آپ اس کے اعتراضات سنیے، اس کے بعد ہمارا تبصرہ سنیے۔ جناب امیر علیہ السلام کی ضد میں شام والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن سے حذف کروا دیا تھا۔ جی معزز سامعین، آپ نے سنا کہ رافضی کس گھٹیا انداز کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہا تھا۔ یہ تو ان کی فطرت ہے، بد فطرت۔ چھوڑیے، آگے چلیے۔ کہتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضد میں قرآن پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نکلوا دیا۔ ہمارا یہاں پر ان سے پہلا سوال یہ ہے، صرف 1 2 3 4 5 نہیں، معتبر روایت دکھا دو جس سے ثابت ہوتا ہو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی ضد میں قرآن پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حذف کروا دیا۔ دوسری بات، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ کوئی بندہ اس بات کی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن پاک کی کسی آیت کو اس کی جگہ سے حذف کروا کر اس غلط نسخے کو مسلمانوں کے اندر رائج کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم رافضیوں سے کہتے ہیں تم ذرا ہمیں قرآن کو وہ نسخہ تو دکھاؤ جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریف کی ہو۔ تم قیامت تک ایسا کوئی نسخہ، ایسی کوئی روایت پیش نہیں کر سکتے۔ گرامی، یہاں تک کہ اس نے بہت سے لوگوں کو، صحابہ کو پیسے دیے، کہا کہ یہ احادیث اس مضمون کے متعلق جناب امیر کے ضد میں، ان کی رد میں احادیث گھڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ صحابہ کرام پر کتنا بڑا بہتان لگا رہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پیسے دیے، اور لوگ بھی کون؟ صحابہ کرام، اور ان سے یہ کہا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ضد میں یہ حدیثیں گڑھ دو۔ یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے بدبخت آدمی کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ رشوت لیتے تھے، اور رشوت لے کر ایسا گھٹیا کام کرتے تھے نعوذ باللہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہی باندھ دیتے تھے۔ اللہ معاف کرے، یہ کیسے لعنتی لوگ ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں سے، سکھوں سے، یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں۔ وہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، دیگر صحابہ کو نہیں مانتے، لیکن وہ ان پر اس طرح کے گھٹیا بہتانات اور الزامات تو نہیں لگاتے جس طرح کے یہ خبیث الفطرت لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام پیسے لے کر حدیثیں بناتے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207۔ کہ اور مومنوں میں سے ایک ایسا ہے جو اللہ کے مرضات کی خاطر اپنے نفس کو دے دیتا ہے، کہ جب بستر رسالت پہ جناب امیر شب ہجرت سوئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، سب کے ذہنوں میں ہے آیت۔ تو عزیزان گرامی، جب شب ہجرت جناب امیر علیہ السلام بستر رسالت پہ سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، مومنوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو اللہ سے تجارت کرتا ہے، اللہ کی مرضات کی خاطر اللہ کی مرضیوں کو حاصل کرتا ہے اور اپنے نفس کو دے دیتا۔ تو اس نے باقاعدہ معاویہ نے پیسے دیے، اور ایک آدمی نے باقاعدہ حدیث گھڑی اور کہا کہ یہ علی کی شان میں آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم قاتل امیر المومنین کی اس کے لیے نازل ہوئی ہے، اور یہ آج تک بہت سی کتابوں میں باقی ہے بھائیوں کی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پیغمبر سے نسبت دینے کے بعد باقاعدہ قاتل امیر المومنین علیہ السلام کے لیے اس حد تک اس نے باقاعدہ لوگوں کے اندر پیسے تقسیم کیے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر پیسے اچھے ملیں گے تو ہم حدیث بھی اچھی طرح سے گھڑ سکتے ہیں۔ سن لو جی، کتنا بڑا جھوٹ، اللہ معاف کرے، کتنا بڑا جھوٹ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ والی آیت یہ عبد الرحمن بن ملجم کے متعلق اتری ہے۔ اور اگلی بات سنو جی، کہتے ہیں کہ یہ آباد اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ زیادہ نہیں، صرف ایک
صحیح العقیدہ جو واقعی سنی ہو اس کی کتاب کا حوالہ پیش کرو جس نے یہ بات لکھی ہو کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل ملعون عبد الرحمن بن ملجم کے متعلق اتری ہو۔ اگر تم یہ ثابت نہ کر سکو تو 1000 مرتبہ لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ کے اپنے خبیث چہرے کے اوپر پھونک مار لینا، شاید تمہیں کوئی افاقہ ہو جائے۔